اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثہ واصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وابارق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تعرفون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنهم لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ تو یہ تھا سورہ واقعہ کا تلاوت یعنی کہ قرأت۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، یعنی قیامت کے دن کسی کے درجے اونچے ہوں گے اور کسی کے درجے ایک دم نیچے یا ایک دم پست اور ذلیل ہوں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، یعنی غبار جیسے اڑتے ہیں ویسے ہو جائیں گے پہاڑ، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، یعنی تم 3 گروہ میں ہو جاؤ گے قیامت کے دن۔ پس دائنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے، یعنی کہ دائیں ہاتھ والے یعنی سیدھے ہاتھ والے وہ بہترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہی زبردست ہے دائیں ہاتھ والے۔
اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، یعنی الٹے ہاتھ والے، ان کا حال بہت ہی برا ہوگا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ الٹے ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے الٹے ہاتھ والے۔ اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی والے ہیں، یعنی آگے ہی بڑھنے والے ہیں، یعنی کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، آگے آگے رہتے تھے، نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہتے تھے، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے مقرب میں سے ہوں گے اور اللہ کی نزدیکی حاصل کیے ہوں گے، جو ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نعمتوں والی جنتیں میں ہوں گے، یعنی کہ نعمتوں والی جنت میں کون؟ جو سب سے آگے والے ہوں گے، نہ یہ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے نہ الٹے ہاتھ والے ہوں گے، یہ سب سے آگے والے ہوں گے۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے، یعنی کہ یہ جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، جو نبی، صحابی، تابعین، تبع تابعین، یہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو سبقت لے جانے والوں میں ہوں گے، اور بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی کہ آگے بڑھنے والے لوگ میں، اور بہت تھوڑے ہوں گے پچھلے لوگوں میں، یعنی جو ہمارا جو دور چل رہا ہے اس میں سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، کون؟ جو آگے بڑھنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، یعنی کہ وہ مہمان نوازی کریں گے، اور وہ لڑکے ہی رہیں گے، ایک ہی عمر کے رہیں گے، نہ ان کی عمر گھٹے گی نہ بڑھے گی، آب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوگا، یعنی کہ وہ جنتی لوگوں کو، اگلے لوگوں کو جام پلایا کریں گے، شربت ہو، شراب ہو، جس سے کسی کی عقل ضائع نہ ہوگی، جس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ یعنی یہاں کی دنیاوی شراب پی کے لوگ کیا ہوتے ہیں، کہیں کوئی پڑا ہے، کوئی گٹر پہ پڑا ہوا ہے، کوئی زمین پہ پڑا ہوا ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے، کتے آ کے چاٹ رہے، بلی آ کے چاٹ رہے جا رہے، تو پتہ ہی نہیں، بے ہوش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ ایسی ہوگی، نہ جس سے سر میں درد ہوگا اور نہ اس سے کوئی فطور آئے گا، یعنی وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، بہترین شراب ہوگی جس سے نہ سر میں درد ہو، نہ عقل میں فطور، نہ عقلیں ضائع ہوں گی، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کو پسند ہوں گے، یعنی ایسے میوے باغات میں ہوں گے کہ جس میں پھل، فروٹ، ماوا، ڈرائی فروٹ، جو بھی چاہے وہ سب ملے گا، ایسے لے کے یہ وہ لوگ ہوں گے جو سبقت کرنے والے ہوں گے۔ ان کے آگے پیچھے کون لوگ؟ لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور کبھی وہ نہ بوڑھے ہوں گے، نہ کبھی ان کی عمر گھٹے گی نہ بڑھے گی، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہو، یعنی پرندوں کا گوشت، یہاں پہ چکن بہت لوگوں کو پسند ہے، یا دوسرے پرندوں کا بٹیر ہے، اس کا گوشت لوگوں کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے پرندوں کا گوشت جو ان کو پسند ہوگا وہ ان کو ملے گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، یعنی کہ یہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کو ملیں گی جو سبقت کرتے تھے نیکیوں میں، وہ ایسے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی کی طرح۔ یہ جو حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ ایسے ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی کی طرح، جب اچانک سے موتی کو دیکھتے ہیں اندھیرے میں وہ چمکتا ہے، تو ایسی بہترین ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، یعنی کہ وہ اچھے عمل کرتے تھے اس لیے ان کو یہ بدلہ مل رہا ہے، یہ ان کا بدلہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کو ملے گی۔ نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، یعنی کہ نہ وہاں گالی گلوچ کریں گے، نہ کوئی بری بات کریں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات کریں گے، وہاں صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی، یعنی جیسے ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ تو ہوگا، لیکن وہ جو باتیں کریں گے وہ سلامتی والی ہوگی، وہ کوئی تکلیف والی باتیں یا کوئی ہارڈ باتیں یا کوئی ایسی حادثات والی باتیں نہیں ہوں گی، یعنی عافیت والی باتیں کیا کریں گے۔ اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے۔ اب ذکر آ رہا ہے دائیں ہاتھ والوں کا، جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 گروہ ہو جائیں گے، سبقت کرنے والے، سیدھے ہاتھ والے اور الٹے ہاتھ والے۔ تو اب سیدھے ہاتھ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کا ذکر ہو چکا، اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، یعنی کہ جو باغات ہوتے ہیں، جھاڑ ہوتے ہیں جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جنت میں ایسے باغ ہوں گے جس میں جھاڑ جو ہوں گے، درخت ہوں گے، وہ
بنا کوئی کانٹے کے ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، ہم دیکھتے ہیں نا کیلے کیسے، کیلے کو جھاڑ دیکھتے ہیں، تہ بتہ کیلے لگے ہوتے ہیں، توڑ کے لاتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، پھر بازاروں میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ کیلے ہوں گے جو تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، یعنی کہ بہترین سے پھلوں میں ہوں گے، اور لمبے لمبے سایوں میں، یعنی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جو گرما گرمی کا عالم ہوگا، جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو وہاں پہ سائے ہی سائے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ وہاں پہ ٹھنڈ لگے گی اور نہ وہ گرمی لگے گی، ایک درمیانہ موسم ہوگا جس سے کہ ہمیں تکلیف بالکل نہ ہوگی، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانیوں میں، بہتے ہوئے پانی میں یعنی کہ جھرنے ہوں گے، تالاب ہوگا، اس میں مزے کریں گے، اور بکثرت پھلوں میں، بکثرت یعنی کہ لامحدود اور بنا کوئی روک ٹوک کے پھل ہوں گے، خوب کھایا کریں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی روک لیے جائیں گے، یعنی کہ یہ پھل جو ہے نہ وہ روکے جائیں گے اور نہ وہ کبھی ختم ہوں گے، ہمیشہ کھاتے رہیں گے، ہمیشہ پیتے رہیں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ یہاں ہم فرش دیکھتے ہیں نا، ارے واہ کتنا اچھا کارپیٹ ہے، بہترین کارپیٹ ہے، کتنا مہنگا ہے، کتنا زبردست ہے، کتنا نرم ہے، ملائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ جو ہم حوروں کی بات کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو کہ وہ خاص، جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ فرمان ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی جو دائنے ہاتھ والے ہوں گے ان کو وہی بیویاں ملیں گی جو دنیا میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو ورجن کر دیں گے، ورجن کا مطلب ہے کنواریاں، ان کو کنواریاں کر دیں گے۔ یعنی جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان کو حوریں ملیں گی، لیکن وہ حور نہیں ہوں گی جو پہلے لوگوں کو ملی ہے، یعنی جو سبقت لے جانے والے ہیں، ان کو ان کی بیویاں ملیں گی جو خاص طور پر کنواریاں بنا دیا گیا ہے، یعنی ان کو ورجن بنا دیا جائے گا۔ محبت والیاں اور ہم عمر، یعنی یہ ہم عمر ہوں گی۔ یاد بولتے ہیں نا کہ یار جو شادی نکاح کا جب پیغام جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ عمر میں بڑی ہے اور وہ عمر میں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبت والیاں، وہ عورتیں محبت کرتی ہوں گی اپنے شوہر سے، اور وہ ہم عمر ہوں گی، یعنی کہ برابر برابر عمر میں ہوں گے، نہ بوڑھی ہوں گی نہ بچی ہوں گی، یعنی برابر عمر کی ہوں گی۔ اور یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دائنے ہاتھ والوں کا فیچرز تھا، یہ ساری پراپرٹیز تھی جو دائنے ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ جمغفیر اگلوں میں سے، یعنی کہ جو دائنے ہاتھ والے ہیں وہ پہلے لوگوں کے مقابلے میں کم ہوں گے، اور بہت سی بڑی جماعتوں میں سے ہوں گے جو پچھلوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ یہ جو لوگ ہوں گے وہ بہت سارے لوگ ہوں گے، کن لوگوں میں؟ سیدھے ہاتھ والوں میں۔ اب آتے ہیں اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہی حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، یعنی کہ اب الٹے ہاتھ والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا حال بہت برا ہوگا۔ ان کا حال کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، گرم ہوا اور گرم پانی میں۔ گرمی لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے پنکھا چلاؤ بہت گرمی ہو رہی ہے، لاؤ کوئی شربت دے دو، کوئی ٹھنڈا دے دو تاکہ ہم تھوڑی ٹھنڈک حاصل کریں، تھوڑی گرمی اس میں سے جائے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو الٹے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے وہ گرم ہواؤں میں ہوں گے اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئے کے سائے میں، یعنی کہ کالے دھوئے میں ہوں گے، گرم گرم دھوئے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش، وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ تم کو کوئی خوشی نہ کوئی آرام دے گا۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ بڑے نازوں سے پلے ہوئے ہیں، باہر نکلیں گے تو پولیوشن لگ جائے گا، گرم دھوپ لگ جائے گی، ہے نا، چھتری لے کے چلتے ہیں ان کے آگے پیچھے ان کے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نازوں سے پلے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہاں کیا حال ہو رہا ہے، یہ الٹے ہاتھ والوں میں آ گئے، کیونکہ یہ نافرمان تھے اور بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور بڑے شوق سے، بڑے غرور اور گھمنڈ سے کہتے تھے ہاں میں نے یہ کیا۔ آج دیکھتے نا ہم، جو سب سے زیادہ گنہگار ہے، جو سب سے زیادہ ریپ کرنے والا، جو سب سے زیادہ گناہ کرنے والا، جو سب سے زیادہ مرڈر کرنے والا، اس کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، ہے نا، ان کے ہار پہنائے جاتے ہیں، ان کی لوگ تعریف کرتے رہے کیا زبردست ہے۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، اور نیک لوگوں کو بولتے ہیں ارے یہ تو بیوقوف ہے کہ کن کے پیچھے جا رہے ہو تم، ان کے پیچھے جاؤ، یہ ترقی یافتہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا یہ دیکھ لو۔ یہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے
اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر سے دوبارہ اکٹھا کر کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ یہ بولتے تھے، کیا کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر سے ہم زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ حال ہوگا ان کا قیامت کے دن، یہ الٹے ہاتھ والوں میں آ جائیں گے۔ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی یہ کیا کہتے تھے کہ ہم جب ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں، اتنے لوگ مر چکے ہیں، ہاں اتنی ہماری پشتیں چلی گئی ہیں، کیا وہ بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر وقت کے دن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک آپ بھی اور آپ کے باپ دادا اگلے اور پچھلے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک وہ سارے کے سارے لوگ پھر سے جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے سب جمع کر لیے جائیں گے، فکر مت کرو، یہ جو آپ بات بول رہے ہو مذاق کر رہے ہو نا، یہ مذاق سچ ہو کے رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر تم اے گمراہ جھٹلانے والو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے گمراہو، اے جھٹلانے والو جو اللہ رسول کو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہو، جنت اور جہنم کو جھٹلا رہے ہو، پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والو ہو طور کا درخت۔ طور کا درخت یہ ایک درخت ہے جہنم میں جو کہ جہنمی لوگ کھائیں گے، اور کیسے کھائیں گے کیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں۔ اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، یعنی کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں دیکھو لوگ مٹیاں کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، چمڑا کھا رہے ہیں، کیونکہ بھوک ایسی رہتی ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو آمادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو وہ کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ طور کا درخت۔ طور کا درخت جو ہے وہ جہنم میں ہے، وہ اسی کو کھائیں گے۔ جب بھوک لگی تو کیا کرے گا آدمی؟ کھائے گا، اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اب جب کھائیں گے تو پیاس لگتی، کھانا کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے، تو پیاس لگے گی تو کیا کریں گے؟ یہ کھولتا ہوا گرم پانی پئیں گے۔ اب ٹھنڈا پانی تو ہے نہیں جہنم میں، تو کیا کریں گے؟ گرم پانی سے ہی پانی یعنی پیاس بجھا لیں، تو یہ پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، یعنی وہ پئیں گے بھی تو ایسے جیسے پیاس سے اونٹ پیتے ہیں۔ گرم پانی سوچو، گرم پانی ہم تھوڑا پئیں گے تو رکھ دیتے ہیں دنیا میں، لیکن جہنم میں پیاس بجھانے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پئیں گی بھی تو ایسے جیسے کہ پیاس سے اونٹ پیتے ہیں۔ اونٹ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ وہ ایک ساتھ پانی پی لیتا ہے، کیونکہ وہ ریگستان میں چلتا ہے۔ وہ اس کو 1 مہینے تک بھی اگر پانی نہ ملے تو وہ ریگستان میں چلتا ہے۔ اس میں اس کو بولتے ہیں شپ آف ڈیزرٹ۔ شپ آف ڈیزرٹ بولا جاتا ہے اونٹ کو، کیونکہ وہ پانی اپنے اندر اتنا جمع کر لیتا ہے کہ وہ جب بھی اس کو پیاس لگتی ہے وہ اپنا ریکور اندر سے کر لیتا ہے، اس کو پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ریگستان میں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پانی کھولتا ہوا پانی پئیں گے، وہ بھی پئیں گے ایسے جیسے کہ پیاس سے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی یہ مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ان کی یہ مہمان نوازی ہوگی۔ کن کی؟ جو الٹے ہاتھ والے ہیں، یعنی کہ جہنم کے مستحق ہو گئے۔ ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے انسانوں سے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم کیوں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، یعنی کہ جو منی جو انسان کے مرد کے اس میں سے نکلتا ہے، وہ تم منی جو تم ٹپکاتے ہو عورتوں کے رحم میں، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ بے اولاد ہیں، بہت سے لوگ کو اولاد ہوتی ہے، کسی کو لڑکیاں ہوتی ہیں، کسی کو لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں، کسی کو لڑکا لڑکی دونوں ہوتے ہیں، اور بہت سی عورتیں یا بہت سے ماں باپوں کو یا بہت سے کپلس کو اولاد ہی نہیں ہوتی، ان کو بولتے بے اولاد، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو منی تم ٹپکاتے ہو عورتوں کے رحم میں، اس سے انسان ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، ہے نا، یہ بات ہے۔ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین یعنی کہ ٹھہرا دیا ہے، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی موت کے اوپر قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ زندگی کے اوپر قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز پہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت کو تمہارے درمیان ٹھہرا دیا ہے، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ موت سے ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، موت ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دے، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم موت سے ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم تم کو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں اور تم کو ایسی جگہ میں پیدا کر دیں، یعنی تم کو موت دے دیں اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ کو پیدا کر دیں اور تم کو ایسے جہاں میں لے کے آ جائے جس سے تم بالکل بے خبر ہو، یعنی کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم میں آپ کو لے آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اب جب ہم یہاں دنیا میں پیدا ہوئے تو ہم پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہے نا، ہم ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلی پیدائش سے تم نے جان لی ہے، تو دوسری پیدائش کے لیے تم یقین کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو تم کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے تم کو جب پہلی بار پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو، یعنی کہ تم زمین میں جو بوتے ہو، جو تم کسان جیسے جو زمین میں بیج بوتا ہے اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ اس اناج کو جو تم زمین میں بیج بوتے ہو، ڈالتے ہو، اس سے اناج ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں ہی بناتے رہ جاؤ، یعنی کہ جو تم بوتے ہو زمین میں اور جو تمہارا اناج اگتا ہے، اور اگر اس اناج کو اگر ہم چورا چورا کر دیں اور اس کو برباد کر دیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم صرف باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے اور کیا کہو گے کہ ہم پر تو مفت میں تاوان ہو گیا، یعنی کہ ہم پر مفت میں پینلٹی پڑ گئی اور ہمارے لیے یہ تو نقصان کا مقام ہو گیا، یہ تم کہتے رہو گے، بلکہ ہم بالکل محروم ہی ہو گئے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس سے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بارش کا پانی ہے جو تم پیتے ہو اسے صحت کے رکھتے ہو، اسے ریکور کرتے ہو، تو اس کو اس بارش کو بارش کون دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے ہم سے، تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو نہیں کر سکتا۔ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ بارش کا پانی اگر ہم اسے کڑوا کر دیں اور اس کو زہر کر دیں تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے جب تم پیتے ہو، استعمال کرتے ہو تو؟ اچھا ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جو درخت جو لکڑی سے تم آگ سلگاتے ہو اس درخت کو اس جھاڑ کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ساری گنتی گنا رہا ہے ساری نعمتوں کی کہ یہ سب چیزیں کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ بے شک کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ کس کو؟ اس کو، درختوں کو، لکڑی کو ہم نے لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے اس کے فائدے کی چیز بنایا تاکہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ بس اب اپنے بہت بڑے رب کی نام کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم ان سب چیزوں کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیے تو اسی کی تعریف کرو، اسی کی پرشنسا کرو اور اسی کی عبادت کرو، اگر تم ان سب چیزوں کو مانتے ہو تو۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی۔ ستارہ گرتا ہے کبھی دیکھا ہے؟ ہاں، اور اگر تمہیں علم ہے تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں قسم کھا رہا ہوں اگر تم سمجھو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے، اور یہ قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، یعنی اس قرآن کا رتبہ ہے جو ہے یہ بہت زبردست ہے، اس سے جیسی کوئی کتاب نہیں، اس گارنٹیڈ کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے روئے زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ قرآن بہت ہی بڑی عزت والا ہے اور بڑی ہی برکت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں۔ یہ کتاب یہاں تو اس دنیا میں تو ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں یہ پوری طرح سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، جیسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں،
یعنی کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یعنی کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اور وہاں لوح محفوظ میں بھی اس کو وہی چھو رہے ہیں، وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، اور ادھر پہ پاک لوگ چھوتے ہیں کا مطلب ہے بہت سے لوگوں نے اس کو غلط مفہوم لے لیا ہے کہ بھائی بنا وضو کے تم قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ آپ کو پاک ہونا ہے، قرآن کو چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے، وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وضو ہونا ضروری ہوتا تو جتنے بھی جو حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، اگر ان کی ہوا خارج ہو جائے یا ان کا گھڑی گھڑی وضو ٹوٹے تو ان کا تو وقت صرف وضو کرنے میں ہی نکل جائے گا، تو پھر وہ حافظ کب بنیں گے، قاری کب بنیں گے، ہے نا؟ تو جب آپ پاک ہوتے ہیں تو اس وقت آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس کو ترجمے سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ وضو کی شرط نہیں ہے کہ وضو ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی بہت بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ میرا وضو نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ بنا وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے، سارے جہان والوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، قرآن ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے اور بہت ہی رتبے والا قرآن ہے، تو تم اس بات کو کوئی معمولی کتاب سمجھ رہے ہو، اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ اسے جھٹلاتے پھرو؟ کیا اس کو جھٹلاتے پھرتے ہو؟ مسلمان کہاں جھٹلاتا ہے؟ مسلمان جھٹلاتا ہے کیا؟ یہ تو کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، لیکن مسلمان بھی جھٹلاتا ہے۔ کیسے جھٹلاتا ہے؟ کہ وہ اس کو ترجمے سے پڑھنا نہیں چاہتا، پڑھ کے عمل کرنا نہیں چاہتا، ہے نا؟ تو جب پڑھ کے عمل نہیں کریں گے تو کیا جھٹلانا ہو؟ جیسے کافر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ اب میں نے 100 میں سے 10 باتوں کا انکار کیا، 90 باتیں میں کر رہا ہوں، تو میں نے 10 باتوں کا میں انکاری ہو گیا۔ کفر کا مطلب یہ ہے انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم اس قرآن کو جھٹلاتے پھرو، بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے، یعنی کہ کالر بون تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس جب تمہاری روح نرخرے تک، یعنی کہ تمہارے کالر بون تک پہنچ جاتی ہے، اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب روح گلے تک، یعنی کالر بون تک، یعنی کہ تمہارے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو تم مرنے والے کو دیکھتے رہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تم سے بھی زیادہ قریب ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو روح کھینچنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم کو نظر نہیں آتے، لیکن تم کو نظر نہیں آتے بس اگر تم کسی کے زیر فرمان، یعنی تم کسی کے بس میں نہیں ہو، اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو، اللہ کے قابو میں نہیں ہو، اور اس قول میں سچے ہو کہ ہم مر کے پھر سے زندہ کیے جائیں گے، نہیں کیے جائیں گے، تو ذرا اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو روح نکل رہی ہے جسم میں سے، اس کو پھر سے لوٹا دو نا، پھر سے زندہ ہو جائے گا وہ شخص جس کی موت آ رہی ہے۔ اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اس روح کو لوٹا کے تو دکھاؤ۔ بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو دائنے ہاتھ والوں میں ہوگا، مقرب ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، نزدیکی ہے، اور غذائیں ہیں، یعنی کہ کھانے پینے کو زبردست ہے، اور آرام والی جنت ہے، یعنی کہ جس میں خوب آرام ملے گا جنت میں۔ اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں۔ یہ جو سبقت کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے قربت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو سیدھے ہاتھ والے ہیں وہ ان کے لیے سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تیرے لیے سلامتی ہے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں ہے اور تو نصیب والا ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں ہے، یعنی کہ یہ الٹے ہاتھ والوں میں سے جو ہم نے ذکر کیا تھا، تو اگر کوئی الٹے ہاتھ والوں میں ہے، دائنے ہاتھ والوں میں ہے، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی، یعنی جہنم ہے، جو ہم نے ذکر کیا تھا جہنم کا۔ اور دوزخ میں جانا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے، یعنی کہ مہمان نوازی ہے، اور اس کا دوزخ میں جانا طے ہے۔ یہ خبر سرسری، برحق اور قطعاً یقینی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جو خبر تم کو مل رہی ہے سب پہلے ہاتھ والوں کی
اور سیدھے ہاتھ والوں کی اور الٹے ہاتھ والوں کی، جنت کی جہنم کی، یہ سرسری نہیں ہے، یہ حق ہے، برحق ہے، یقینی ہے۔ بس تو اپنے عظیم عالیشان پروردگار کی، اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی پرشنسا کرو اور اسی کے لیے عبادت کو خاص کر لو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ مکمل ہوئی ہماری سورہ واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔